بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ۔ اب طلاق کے مسائل تو سارے ختم ہو گئے، نیتوں کے جتنے بھی ہوتے، لیکن فقہ کے ابواب کے اعتبار سے ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب آتے ہیں جی یمین کی طرف، کتاب الیمین آ گئی ہے۔ وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ۔ اچھا، قسم جو ہوتی ہے وہ موقوف نہیں ہوتی نیت کے اوپر، جو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا ہوگا۔ ایک آدمی نے کہی اللہ کی قسم میں وغیرہ کہتا یہ کام نہیں کروں گا، نیت نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا یا نہیں ہوگا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی عمل یمین باللہ فلا یتوقف علیہ، تو وہ اب اس میں موقوف نہیں ہے۔ اچھا اب اس سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اگر فینعقد اذا حلف عامدا، تو قسم منعقد ہو جائے گی چاہے وہ عمدن قسم کھائے، او ساہین یا بھول کر، او مختین یا خطا کر کے، او مکرہن یا زبردستی کسی نے قسم لے لی، قسم کھا لے، ٹھیک ہے نا۔ وقضا اذا فعل المحلوف علیہ کذالک، اور یہی حکم جب معلوف علیہ نے ایسا ہی کیا ہو، یہی حکم جب کیا ہے معلوف علیہ نے ایسے ہی کیا ہو۔ بتاتا ہوں کہ یہ معلوف علیہ کے ایسے اس میں سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اما نیت تخصیص العام فی الیمین فمقبولۃ دیانۃ، کہتے ہیں کہ عام کی تخصیص کرنا یمین کے اندر جو ہے نا، یمین تھی تو عام کے اندر عام اور خاص پڑا ہوا ہے نا، تو عام کی تخصیص کرنا، تخصیص العام فی الیمین فمقبول دیانۃ، کہتے ہیں یہ دیانت تو اس پہ بات قبول ہے اتفاقاً، اتفاقی تو اتفاق ہے اس بارے میں کہ دیانت نیت کیا ہوئی قبول ہے۔ وقضاء عند الخصاف، اور خصاف کہتے ہیں قضاء بھی اس کی بات، اگر یہ قسم کھاتا ہے عمومی قسم کھائی تھی پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں میرے سے مراد خصوصیت مراد تھی، خصاف کہتے ہیں کہ اس کی بات قبول ہے قضاء بھی۔ والفتوى على قوله، فتویٰ جو ہے وہ اس امام خصاف کے قول کے اوپر ہی ہے، ان کان اچھا کب ان کان الحالف مظلوما، اگر قسم کھانے والا کون تھا؟ مظلوم، زبردستی سے قسم لی گئی تھی اور اس نے کیا کی ہے قسم کھائی، لیکن اس نے تخصیص مراد لی تھی۔ کہتے ہیں وکذالک اختلفوا هل الاعتبار نیت الحالف او نیت المستحلف، کہتے ہیں اسی طرح اختلاف ہے کہ کیا اعتبار حالف کی نیت کا ہوگا یا جو قسم کھانے والا قسم تو کہتے ہیں لینیت الحالف او لینیت المستحلف، قسم کو طلب کرنے والے کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا یا قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ والفتوى على اعتبار نیت الحالف ان کان مظلوما، تو حالف کی اعتبار کیا جائے گا کہ اگر وہ مظلوم تھا، لا ان کان ظالما، اگر وہ ظالم تھا تو نہیں، پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کما فی الوالجیہ والخلاصہ، جیسا کہ والوالجیہ اور خلاصہ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو ایک بات پتہ چل گئی، اور وہ کیا تھا کہ جناب کہ یہ جو قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یمین منعقدہ کی بات چل رہی ہے، یہ یمین منعقدہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو نیت کے اوپر موقوف نہیں ہوگی، بس وہ قسم بن جائے گی، اور جب قسم بن جائے گی تو اس پہ کیا ہوگا، اس کے ظاہری لفظوں کا اعتبار کیا جائے گا، عمدن قسم کھائی ہے، بھول کے کھائی ہے، کیسے وہ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تو اس پہ قسم، یہ ہم نے بات کی معلوف علیہ، معلوف علیہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اب معلوف علیہ سے کیا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جس کی قسم کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی قسم کھائی گئی ہے، تو اب کیا ہوگا، نیت پر موقوف نہیں ہوگا۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کسی نے کہا کہ ایک آدمی نے کسی نے قسم کھا لی کہ اگر فلانا آدمی میرے گھر آ گیا نا
فلانا آدمی میرے گھر آ گیا، ٹھیک ہے، تو جو ہے نا اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر فلانا آدمی، مثال کے طور پر تیرا اگر بھائی اس گھر میں آ گیا نا، تیرا بھائی اگر اس گھر میں آ گیا تو کیا ہے، تجھے طلاق ہے۔ اب یہ معلوف علیہ جس آدمی تو قسم کھا رہا ہے، اس عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، عورت تو گھر سے باہر نہیں نکلی، عورت نے تو نہیں بلایا، اس نے کسی کا کر دیا، کسی اور کے اوپر موقوف کر دیا کہ اگر فلانا آدمی گھر میں آ گیا تو تجھے طلاق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، معلوف علیہ ہو جائے گا۔ نے کہا کہ جی اگر کیا ہوگی، آج بارش ہوگی تو تجھے کیا ہے، طلاق ہے۔ اب اس پہ تو اس میں سے نہیں ہے، جس پہ قسم کھا رہے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اور زبان سے اگر نکل گیا، اس کے نیت تھی یا نہیں تھی، بس یہ کیا ہو جائے گا، اگر وہ آ گیا تو آ کے طلاق واقع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے قسم حلف لے کا، دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جناب جس پر قسم کھا رہا ہے، جس کی قسم نہیں، جس پر قسم کھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلانے آدمی کے گھر نہیں جاؤں گا، فلانے آدمی کے گھر نہیں جاؤں گا، تو اس پر معلوف علیہ، تو اب اگر وہ چلا گیا تو کیا ہو جائے گی، قسم واقعہ ہو جائے گی، قسم واقعہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر ہم نے کہا تھا کہ عام کے اندر تخصیص پیدا کرنا، دیکھو عام کے اندر تخصیص کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک آدمی نے یوں کہہ دیا کہ آج کے بعد، ٹھیک ہے نا، آج کے بعد اگر میں نے کیا کیا کہ اگر میں نے جو تھا وہ، اگر میں نے کسی کو کھانا دیا تو میری بیوی کو طلاق، اگر ایک آدمی نے یوں کہہ دیا نا، اگر آج کے بعد میں نے کسی آدمی کو کھانا دیا تو جو ہے میری بیوی کو طلاق۔ اب کیا ہوا کہ جی وہ بندہ کہتا ہے کہ جناب اس سے مراد جو تھی میرے اپنے جو ذاتی گھر والے تھے وہ نہیں مراد تھے، یہ تو میں باہر کے لوگوں کے لیے بات کر رہا تھا، یہ تو میں باہر کے لوگوں کے لیے بات کر رہا تھا کہ آج کے بعد اگر میں نے کسی کو کھانا دیا تو میری بیوی کو طلاق، تو اس سے مراد گھر والے نہیں تھے، گھر سے باہر کے لوگ مراد تھے، تو دیانتاً اس کی کیا کی جائے گی، بات مانی جائے گی، دیانتاً، دیانتاً یہ کی جائے گی، قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی، تخصیص کر لی نا، تو اس نے اس کو عموم کو تخصیص پیدا کر لی، اس نے کہا دیکھو اس نے تو کہا تھا کہ کسی کو بھی دیا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا۔ ہاں پیچھے جو تھا نا وہ محلوف علیہ، وہ تھا معلوف علیہ جو تھا وہ گھر تھا، معلوف علیہ جو تھا کہ میں نے کہا نا اسے گھر داخل ہوا، ایک تھا معلوف علیہ فعل تھا کسی کا، دوسرا یہ تھا کہ معلوف علیہ کیا ہو گیا، گھر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ایک تو معلوف علیہ فعل ہو گیا، ایک کیا ہو گیا معلوف علیہ، وہ جو ہے نا سمجھا کے کر دیا ہے، وہ گھر پہ مراد لے لیا، سمجھ آ گئی بات کی؟ تو کہتے ہیں کہ جناب اگر اس نے یہ کر لیا نا کہ جی میں نے تخصیص مراد لی تھی، میں نے عموم مراد نہیں لیا تھا، سب نہیں رگڑا تھا، سب کو نہیں رگڑا تھا، بلکہ کیا تھا، بعض مراد ہی نہیں تھے اس میں، تو امام یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیانتاً تو بات مان لو، قضاءً نہ مانی جائے، لیکن امام خصاف کے نزدیک کیا ہے، زمین کے الفاظ میں یا تخصیص کی نیت کی جا سکتی ہے، دیانتاً قابل قبول ہے، قضاءً بھی قبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو امام خصاف، اچھا جی، تو اب فتویٰ کیا ہے
امام خصاف کے قول پر ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ جو جنہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو عام طور پہ فتویٰ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ تو دوسرا ہے کہ اس میں سے، لیکن اگر مظلوم ہو جائے، اگر حالف کیا مظلوم ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کی نیت کے اعتبار کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کی مثال جو ہے نا، اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے اچھا جی، اس کی مثال یہ آ سکتی ہے، ہم، اچھا جی، کہ ایک آدمی جو ہے نا مسلمانوں کو، ٹھیک ہے نا، ایک مسلمان کو کافروں نے پکڑ لیا ہے اور اس کو کہا کہ دیکھ تو قسم کھا لے، تو مطلب اگر تو یہ قسم کھا کہ اگر تو نے گوشت کھایا ہے نا، تیری بیوی کو طلاق ہے، تیری بیوی کو طلاق ہے۔ اب یہ بندہ کیا تھا، اب یہ جو ہوا تو اس نے کہا کہ جناب میں نے تو قسم یہ کھائی تھی کہ میں حرام گوشت نہیں کھاؤں گا، نیت اس کی کیا کہتا ہے، میری کیا تھی نیت کی تھی کہ میں حرام گوشت نہیں کھاؤں گا، حلال گوشت کو تو میرا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو امام خصاف کے قول پر فتویٰ آ جائے گا، مظلوم تھا نا، ٹھیک ہے نا، مظلوم کو اس میں سے، تو یہ اس میں سے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کافر نے زبردستی قسم لی نا اس سے، کافر نے زبردستی قسم لی مسلمان سے کہ تو کیا کر لے، کافر نے مسلمان سے زبردستی قسم لی تو یہ کر لے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہی بات آ گئی کہ کیا حالف کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، مستحلف کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، تو اس میں سے بس ایک بات یاد رکھو کہ اگر حالف کیا تھا، مظلوم تھا نا، ٹھیک ہے، پھر اس کی بات نیت کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر مستحلف جو ہے، بعض دفعہ مستحلف قسم لینے والا کیا ہوتا ہے، آپ قسم کہتے ہیں کہ چلو قسم کھاؤ تم، تو قسم جو مانگ رہا ہوتا ہے کہ جو قسم تم اٹھاؤ، وہ بیچارہ مظلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب حالف کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کسی سے اپنے وہ کرنے کے لیے کہ چلو اس کو میں کیا کروں اور جھگڑا لگا دوں، تو کس کا اعتبار ہوگا وہاں پہ، پھر مستحلف جس چیز پہ وہ کروا رہا ہے، قسم لے رہا ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے آ جائے گا۔ اور یہ ایک حدیث میں لاتا ہے کہ جو بندہ جو ہے نا، سے اب آتے ہیں جی اگلے، چلتے ہیں عمل اقرار، ہاں نا، حالف کی تخصیص کی نیت کا اعتبار کریں گے نا، مظلوم آگے نا خصاف کے کال پہ لیا جائے گا نا، خصاف کیا کہہ رہے ہیں، قسم تو ہو گئی ہے، قسم تو بن گئی ہے، قسم تو اس نے کھائی ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، اس میں سے یہ ہوگا کہ جناب آپ قسم لے رہے ہو، قسم کھا رہے ہو، لیکن اس میں سے تخصیص کی ہوئی ہے، ایک مظلوم نے کیا قسم کھا لی کہ جناب وہ گوشت نہیں کھائے گا، ورنہ اس کی بیوی کو طلاق ہے، اب وہ بعد میں کہتا ہے کہ جناب میری تو کیا تھی نیت، کیا تھی، قسم تو ہو گئی ہے، کہتے ہیں میں نے کیا کی تھی، حرام گوشت کی تخصیص کی تھی، اس میں سے حرام گوشت کی، تو ٹھیک ہے،
حرام گوشت تصویر تو حرام گوشت سے نہیں ہوگا کچھ بھی، اس کو جو ہے نا حرام گوشت کے اوپر مراد ہے، حلال گوشت مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ مراد ہے نہیں ہوگی اس میں سے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی. مستحلف کیسے مظلوم ہو سکتا ہے؟ قسم لینے والا مظلوم نہیں ہو سکتا. آپ نے کسی کے پیسے مار لیے ہیں، ٹھیک ہے، اب پیسے مار لیے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ جناب جو ہے نا آپ نے یہ پیسے جو تھے نا یہ اس میں سے، یا اس نے کہا کہ جناب، اس نے کہا کہ چلو جی تم قسم کھاؤ، قسم کھا لو کہ یہ تمہارے پیسے تمہارے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تم نے یہ تمہارے پیسے ہیں. اب آپ اس میں کوئی کیا کرتے ہیں، ہیلا نکال کے کہ یہ پیسے اب کیا ہو چکے ہیں، میں نے غصب کیے تھے اب میرے ہو گئے ہیں، تو آپ نے قسم کھا لی، تو آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. جو حالف اگر قسم کھا رہا ہے، مستحلف نے کس بات پہ قسم لی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے چلو جی. یہ تو وہ بھی ختم ہو گیا، قسم والا بھی باب ختم ہو گیا. اب کہتے ہیں جی عمل اقرار. اقرار کتاب الاقرار پڑھا ہوا ہے نا، والوکالت. اقرار اور وکالت فیصحان، فیصحان بدونہا، تو احاطے کے اوقات دونوں بدون نیت کے بھی کیا ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں. وقزل ایداع، ایسے ہی ودیت رکھنا، والاعارہ عاریت پر دینا، وقزل قذف، ایسے ہی قذف لگانا، یا سرقہ چوری وغیرہ کے اندر سے بھی یہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی نیت کے بغیر بھی کیا ہوتے ہیں، یہ اعتبار ان کا اعتبار کیا جائے گا نیت کے بغیر. اقرار کر لیا کسی آدمی نے، ہاں جی میں نے اس کے اتنے پیسے دینے ہیں، نیت تھی نہیں تھی نہیں، وہ تھا ہو گیا. وکالت کسی کو وکیل بنا دیا، ٹھیک ہے. تو یوں مثال کے طور پہ کوئی بندے کو وکیل بنا دیا، اس نے تصرف کر لیا، بعد میں کہتے ہیں میں نے تو ویسے تجھے کہا تھا کہ تو میرا وکیل ہے اس معاملے میں، تو نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. صحیح ودیت رکھوانا، عاریت کے طور پر رکھوانا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے بہتان لگانا چوری کرنے میں بھی اس میں سے نہیں ہوتا. کسی نے کسی پہ حد قذف، مطلب کسی پہ جھوٹا تہمت لگائی ہے، بعد میں حد قذف لگنے لگی، کہتے ہیں میری تو نیت یہ والی نہیں تھی، میری تو نیت یہ نہیں تھی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں جی. عمل کے ساتھ فمتوقف علی قصد القاتل، علی القاتل قتل. کہتے ہیں کہ جناب قصاص فمتوقف علی القصد القاتل قتل، قصاص تو وہ قاتل کے قتل کے ارادہ کرنے پر موقوف ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ قتل کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا. تو قصاص، عمل قصاص فمتوقف علی قصد القاتل القتل، کہ قاتل کے قتل کرنے کے اوپر ارادے پر موقوف ہے. لیکن قالو، لیکن فقہا نے کہا کہ لم مکان کا سو امرن باطنی، کہتے ہیں کیونکہ نیت جو ہوتی امر باطنی ہے، تو کیا آ جائے گا، اقیمت الآلۃ مقامہ، تو اعلیٰ کیا ہو جائے گا، قائم مقام ہو جائے گا. یہ آپ نے پڑھا نا، عمدن قتل عمد، قتل، ٹھیک ہے نا، شبہ عمد. تو اگر کیا کرتا تھا، پستول سے مارے گا کسی کو، بندہ مر گیا، اب کہتے ہیں میری نیت تو تھی نہیں جی، میں نے گولی ماری ہے اس کو، لیکن میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا اس کو، اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس آلے کو دیکھتے ہوئے اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ جناب کس چیز سے مارا ہے اس نے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب قصاص میں جو ہوگا نا، یہ قاتل کے قتل جو ہے نا، قاتل قتل کے ارادے کرنے پر موقوف ہے. لیکن لما کان قص امر باطنی، جبکہ کیا ہے، قصد کیا ہے، امر باطنی ہے، اس لیے
علیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا. فَإِن اچھا جی فَإِن قَتَلَهُ مِمَّا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاء، پس اگر اس کو ایسی چیز سے قتل کیا جس سے اجزاء کیا ہو جاتے ہیں، جز ہو جاتے ہیں، چھری مار دی، کوئی ایسی چیز کر دی، تو کہتے ہیں آدم کان عمدن تو عمدن ہوگا، وجب القصاص ہو فیہ اور قصاص بھی واجب ہو جائے گا. وہ الا اگر ایسا نہیں تھا فائن قتل بما لا یفرق الاجزاء عادتا لیکن یقتل غالبا، عادتاً اس سے اجزاء تو جدا نہیں ہوتے لیکن غالباً آدمی کا جو ہے قتل ہو جاتا ہے، تو وہ شبہ عمدن، مثال کے طور پر ڈنڈا مارا کسی کو سر پہ، ڈنڈا مارا، ٹھیک ہے، تو اب عادتاً تو بندہ نہیں مرتا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، لیکن غالباً کیا ہوگا سر پہ ٹوٹ لگی ہے تو یہ شبہ عمد آ جائے گا. لا قصاص فی عند الامام الاعظم، تو امام صاحب کے نزدیک قصاص نہیں آئے گا. وہ اما الخطا، کہتے ہیں خطا کیا ہوتی ہے، ان یقصد مباحا، تو اس نے ارادہ تو کیا کیا تھا، مباح کا کیا تھا، فیصیب چلیے، تو اب ہوا یہ، ٹھیک ہے نا، تو اچانک کسی آدمی کو فیصیب آدمی کما علم فی باب الجنایات، تو آدمی کو لگ گیا یہ باب الجنایات میں سے، بڑا سا قتل کی 5 قسمیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ قصاص جو ہے نا اس میں سے بھی اس میں ہوتا ہے. تو اگر تو کیا کر لیتا ہے، اگر کسی کو قتل کرتا ہے اور ایسا آلے سے قتل کرتا ہے جو عام طور پر بندوق تلوار وغیرہ، ٹھیک ہے، تو قصاص واجب ہوگا، نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ایسی چیز سے مارا جو نہ ہتھیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لاٹھی ماری، ڈنڈا مارا کسی کو، تو اس میں کیا آتا ہے، بندہ مر گیا، قصاص نہیں آئے گا، دیت اور کفارہ آتا تھا، دیت اور کفارہ، ٹھیک ہے نا. تو پھر دیت کیا ہوتی تھی، جو ہے 100 اونٹ یا 1000 دینار، یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں سے اور پھر اس طرح یہ اس میں سے آ رہا ہے. یہ مختلف 5 صورتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، قتل عام، شبہ عمد ہے، فتنہ خطا، شبہ خطا اور قتل بے سبب، یہ نیت کے اوپر چلیے. اب کہتے ہیں وہ اما قراءۃ القرآن، قراءۃ قرآن جو ہے کیا وہ نیت میں موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا. اما قراءۃ القرآن قالو، تو فقہا کہتے ہیں ان القرآن یخرج عن کون القرآن بالقصد، کہتے ہیں کہ قرآن ہونے سے نکل جائے گا قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، قرآن ہونے سے خارج ہو جاتا ہے. اچھا جی اب کیسے اس کی مثالیں دیں گے آپ کو. اچھا جی کہتے ہیں کہ جناب فجوزوا للجنوب والحائض قراءۃ ما فیہ من الاذکار بقصد الذکر، اس لیے فقہا نے کیا کہا، جنبی آدمی کے لیے اور حائضہ کے لیے ذکر کے ارادے سے آیات کو پڑھنے کو جائز کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تو قرآن کی ایک آیت ہے نا، کیا وہ پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے نا یہ قتل عمد میں نہیں آتا، قتل عمد میں نہیں آتا. اچھا قتل خطا آ جائے گی اس میں سے اگر ایک آدمی جو تھا. اچھا یہ مفتی صاحب کا ایک فقی مقالات میں ایک حضرت نے ایک وہ کیا ہے ایکسیڈنٹس کے اوپر نا، وہ دیکھنا ہے آپ لوگوں نے ذرا، اتنی بڑی اچھی ایک وہ کی ہے. دیکھو ایک آدمی اگر سپیڈ لمٹ کو کراس کرتے ہوئے جا رہا ہے، بندے کو مار دیتا ہے، وہ ایک اور معاملہ ہے. ایک بندہ خود جا رہا ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے، ایک بندہ دوڑتا ہوا آگے سے خود آگے کر لیتا ہے، گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، اس کا قصور کیا ہے.
تو جناب ٹھیک، فقہی مقالات میں بس دیکھنا وہ بھوس کے اندر بھی وہ مرور کی وہ جو ہے نا اس میں سے حادثۃ المرور وغیرہ یا اس طرح کا وہ ہوگا ایکسیڈنٹس وغیرہ کا اس کو دیکھنا ہے آپ لوگوں نے، حضرت نے بڑی اچھی ایک وہ کی ہے۔ اچھا چلو جی اب دیکھو قرأت قرآن، تو کہتے ہیں قرآن جو ہے ان القرآن، کہتے ہیں یہ بھی نیت کا محتاج اس میں سے، کہتے ہیں کہ جی ان القرآن یخرج من قوم القرآن بجاوز جنبی آدمی اور حائزہ آدمی جو خاتون ہے وہ کر سکتی ہے، وہ قرأت کر سکتی ہے ان آیتوں کی جس میں کیا ہوتا ہے ذکر موجود ہوتا ہے، بکثرت ذکر ہے والادیہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، یہ پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، دعا ہے نا بکثرت دعا ہے، لیکن اشکل علیہ قولہم لو کرہ بکثرت ذکر لا تبطل صلاتہ۔ اچھا یہ بات اپنے یہ ایک بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے یہ جو تھا اپنا ٹھیک ہے کہ ذکر کے اس سلسلے ہم کہتے ہیں کہ جناب عورتیں جو ہیں مثال کے طور پہ وہ آیات وغیرہ جن کے اندر حفاظت کی وہ ہیں، جیسے آیت الکرسی ہوگی، حائضہ عورت پڑھ سکتی ہے، حائضہ عورت آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، دعا جن میں موجود ہے ربنا آتنا، ٹھیک ہے نا، حفاظت کے لیے جو چیزیں تھیں تو اس کو وہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن تلاوت کی نیت نہ کرے، تلاوت کی نیت نہ کرے، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کرے ذکر کی نیت سے پڑھ لیں، تلاوت کی نیت سے نہ، ذکر کی نیت سے، تو یہ انہوں نے بتا دیا۔ لیکن اب یہاں پہ نا لیکن اشکل علیہ قولہم، یہاں پہ ایک اشکال ہو رہا ہے، وہ اشکال کیا ہو رہا ہے کہ لو قرأ بقصد ذکر، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے قرآن، اور آپ کو پتا کہ تلاوت کرنا کیا فرض ہے نماز میں، یہ تلاوت فرض ہے نا، بسم اللہ میں دعا تو نہیں ہے لیکن یہ ذکر آ گیا نا، بسم اللہ ذکر آ گیا، بسم اللہ ذکر آ گیا، دعا نہیں ہوئی ہے تو ذکر آ گیا اس میں سے۔ ایک آدمی، اچھا اب اشکال کیا ہو رہا ہے، اشکال یہ ہو رہا ہے بچوں کہ آپ کو پتہ ہے نماز میں تلاوت کرنا فرض ہے، ایک آدمی نماز کے اندر کیا کرتا ہے، کہتا ہے یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں نا، تلاوت کر رہا ہوں، یہ کیا آ گیا، یہ نا میرا نا ارادہ صرف ذکر کا ارادہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تلاوت نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بس یاد کے لیے جو ہے نا یہ وہ کر رہا ہوں، تو یہ میں اس لیے کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ لا تبطل صلاۃ، ہاں کہتے ہیں نماز کیا نہیں ہوگی، باطل نہیں ہوگی، حالانکہ کیا کر لیجیے آپ خود کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر یہ وہ جانا چاہیے تھا سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس نے اور ذکر کی نیت سے پڑھی ہے سورہ فاتحہ، ذکر کی نیت سے، تو اس سے تو نہیں پڑھی ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی ہے، تو نماز کی کیا ہو جانی چاہیے تھی، باطل ہو جانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا، نماز کیا ہونی چاہیے، باطل ہونی چاہیے تھی، نماز نہیں ہونی چاہیے تھی، تو کہتے ہیں وہ عجب نہ انہ فی شر الکنز ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے کنز کی شرح میں اس کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے بے انہ فی محلی، جواب کیا ہے کہ بھائی وہ اپنے محل کے اندر ہے، وہ چیز اپنی جگہ کے اوپر پڑی جا رہی ہے، اللہ یہ تغیر بعظمت ہی، تو اس کی نیت سے اس کی کیا نہیں ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ یہ تغیر بعظمت ہی، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے تو اس کی نیت سے وہ تبدیل نہیں ہوگی، وہ قالو، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب علی ان اذا ان المعموم اذا کر الفاتح فی ساتھ جنازت بنی فی ذکر،
اگر ایک معموم مقتدی نے کیا کر لیا، اس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی، جو جنازہ پڑھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، غیر مقلدین پڑھتے ہیں، ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں جنازے کے اندر، کیا سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے. اگر مقتدی نے کیا کر لی ہے، جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، ذکر کی نیت سے، بلا تحرم علیہ، تو یہ اس پہ کیا نہیں ہوگا، یہ اس پہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ نماز جنازہ میں اسے پڑھنا کیا تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ما ان تحرم علیہ قراتو فی الصلاۃ، کیا اس پہ نماز جنازہ میں کیا تھا، اس پہ پڑھنا اس پر ویسے حرام تھا، لیکن اس نے اگر نیت کیا کر لی ہے، نیت کیا کر لی ہے، اس نے ذکر کی نیت کر لی ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھو کہ محل سے کیا مراد ہے، یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ اس میں سے محل کے اندر ہے. دیکھو، قرات قرآن اگر غیر محل میں ہوگا تو وہاں پہ نیت کیا ہوگی، معتبر ہوگی، اگر محل میں ہوگا تو وہاں پہ اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. نماز کے اندر ہو تو نماز تو کیا ہے، نماز میں پڑھنی ہے نا، آپ نے قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نماز میں، تو وہ اب یہاں پہ اس کی نیت کیا نہیں ہوگی، معتبر نہیں ہوگی کہ بھئی میں یہ تلاوت نہیں کر رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، میں تلاوت نہیں کر رہا، میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہاں پہ اس کی ہم نیت کا اعتبار نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ جناب علی کہ آپ کدھر ہو، آپ اپنے اس میں ہو، یہ جو تھا یہ اپنے محل میں تھا، یہ تھا، یہ محل تو قرآن وہ تھا تو اس کا محل کیا ہے، اس میں سے ہے، تو اس لیے وہاں پہ یہ چیز نہیں وہ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیز محل میں ہے، اور اگر وہ محل میں نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کی نیت کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. اگر ایک آدمی ویسے اس لیے جو حائضہ عورت ہے جو کیا کرے گی، وہاں پہ اپنی نیت کر لے گی کہ میری نیت کا مقصد یہ تھا، چل جائے گا وہ. ٹھیک ہو گیا جی. بس یہ ہو گیا، پھر اب زمان آئے گا اور یہ ساری آگے چیزیں پھر انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. وہ ہمارے نزدیک ایسے ہم کہتے ہیں کہ صرف فاتحہ حرام سے مراد یہ سے نہیں، ہم نہیں کہیں گے کہ جناب امام کے پیچھے جائز نہیں ہے، بس جائز کی وہ کریں گے، حرام کہنا تو نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جائز نہیں ہے. سورہ فاتحہ عام نماز میں، عام نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اگر جنازہ کے اندر کر لے گا تو جنازہ میں تو ویسے ہی سورہ فاتحہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. اور جنازہ آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پہ کیا ہے، جنازہ اصل میں دعا ہوتی ہے، جنازہ کوئی نماز نہیں ہے. نماز جنازہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ اصل میں نماز نہیں ہے، یہ بیسیکلی دعا ہے. یہاں پہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے، اس میں سے اس کے لیے گنجائش ہو جائے گی اس میں سے. ٹھیک ہے، کسی لا تحرم علیہ مان تحرم علیہ ایک رات واقع سلاد ہے، ورنہ اس میں کیا تھا، نماز میں کیا تھا، اس پہ پڑھنا جو تھا یہ جائز نہیں تھا. ویسے عام جو نمازیں ہوتی ہیں اس میں امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہوتا سورہ فاتحہ جو. چلیں جی بس. چلیے پھر السلام.